محرم الحرام دے اج دے نہایت ہی عظمت والے اور اپنے دامن دے اندر نہایت ہی بلند تاریخی پس منظر رکھن والے یوم عاشور دے وچ حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دے تمام رفقائے کرام حضرات شہدائے کرب و بلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی بارگاہ اقدس وچ اپنے غلامانہ نذرانہ ہے عقیدت پیش کرن دے حوالے دے نال منعقد ہون والی اس بابرکت سالانہ محفل اقدس وچ حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ اساں سب دی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرماوے۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دے تمام ساتھیاں دے ذکر مبارک دے فیوز و برکات اللہ پاک جملہ منتظمین اور اساں سب حاضرین نو عطا فرماوے۔ آج دی گفتگو دا عنوان میرے ذمے ہے کہ 10 محرم الحرام دے جو واقعات ان پہ انہاں دے چیدہ چیدہ واقعات جو کچھ بھی کتاباں دے وچ صحت دے نال موجود ہے۔ آج تو ٹھیک 1388 سال پہلے اج دا ہی دن آئی یعنی جمعہ المبارک دا دن اور اج دی ہی تاریخ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری نماز فجر جس وقت میدان کرب و بلاد وچ حضور سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے با جماعت ادا فرمائی، نماز دے متعلقات تو آپ فارغ ہوئے تو چونکہ آپ نے پہلے تو ہی جتنے بھی زنان خانے دے خیمے ہیں انہاں دے اگے میدان دی طرف آپ نے ایک کوس دی صورت دے وچ تینے سمتاں دی طرفوں تینے طرفاں دی طرفوں آپ نے بہت گہری اور بہت چوڑی جڑی آئی وہ خندق کھدوائی ہوئی آئی، کیونکہ پیچھے ٹیلا ہائی پیا اس دا ایک عالم اسباب اس سہارا ہے، پیچھے دی طرفوں کسے حملے دا کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے جس وقت وہ خندق کھدوائی اور چونکہ حکم یاب دا اس واسطے ادھتے عمل ہو چکا ہے، درائے فرات دے کنارے تو بڑے قدیمی پرانے گرے پڑے درخت اور جتنیاں بھی خشک لکڑیاں اس صحرا دے وچوں میسر آ سکیاں وہ ساریاں امام علی مقام نے اس خندر دے وچ پہلے تو ہی آپ نے پوائیاں ہوئیاں اور جس وقت یہ محسوس کیتا گیا کہ اساں انہاں دے آخری سفارتکار نو بھی جواب دے دیتا ہے آج کہ بیعت اساں کسے صورت دے وچ نہیں کرنی اور اساں مسلسل کل تواڈے سامنے اس صورتحال تو نکلن واسطے آخری چیز پیش کر چکے ہیں کہ نمبر 1 سانو مدینہ طیبہ چ واپس ونجن دیو، کیونکہ اساں تاں بیعت صرف نہیں کر دے، لڑائی جھگڑا تا اساں چاہندے ہی نہیں۔ یزید نو جنن دا ولی عہد مقرر کیتا گیا ہے سن 56 ہجری دے اختتامی دناں یا سن 57 ہجری دے ابتدائی دناں تو لے کے رجب دے آخری ہفتے سن 60 ہجری تک 3 سال تقریباً گزر دے پہن۔ اساں 3 سالیں کسی نے کوئی خط لکھا ہوئے کہ یزید دی حمایت نہ کرو یا اپنے محبت والیاں نو کتھائیں اساں اسلحہ لے کے اکٹھے ہومن دی تلقین کیتی ہوئے یا مسجد نبوی شریف وچ کوئی 3 سالاں اساں یزید دے خلاف کوئی خطبہ دیتا ہوئے۔ اساں صرف خود بیعت نہیں کردے نا، سارا گھرانہ بیعت نہیں کردا، اس نظام دا اساں حصہ نہیں بن دے کیونکہ سارے واسطے جائز ہی نہیں، لیکن اساں تواڈی حکومت دے راستے وچ کوئی رکاوٹ بھی تا نہیں کھڑی کر دے۔ ساڈا پہلے دن تو موقف ہے کہ اس باطل نظام دا اس خاندانی موروثی نظام دا جڑا شورائی نظام نو اور اسلام دے انتظامی اور سیاسی نظام نو بلڈوز کر کے پامال کر کے اس دی جگہ دوتے جڑا تسا کیسر و کسرا دا نظام مسلط کر رہے ہو، اساں اس نظام دا حصہ نہیں بن دے، بیعت نہیں کر دے، باقی اساں تواڈے اگے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کر دے۔ پہلے دن تو موقف ہے کہ بیعت نہ کرسوں لیکن انتظار کرسوں۔ یزید دے وچوں اہلیت نہیں ہے جڑی 3 بر اعظماں دے مشتمل عالم اسلام دی صحیح قیادت کر سکے، صحیح ذمہ داری ادا کر سکے۔ تھوڑا عرصہ گزرن تو بعد اس نظام دے منفی نتائج اور یزید دیاں نااہلیاں کمزوریاں کھل کے بالکل سامنے آمن لگ ویسن اور سال 2 تو بعد جس لئے حقائق بالکل واضح ہو ویسن تو وقت قرون اولا دے مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان اس صورتحال نو برداشت کر سن۔
بلکہ ہر علاقے دے سمجھدار ذمہ دار اصحاب حل و عقد مسلمان وہ وقت انہاں دے وچ آواز یزید دے خلاف اس نظام دے خلاف اٹھیون لگ وے سی، یہاں تک کہ 2-3 سالاں دے وچ بالکل مسلمان علا وجل بصیرت شعوری سطح دوتے ایک نتیجے دوتے پہنچ کے یقینی طور تے اس نظام دے خلاف اٹھ کھڑے ہو سن، اور اس وقت جس نے اکثریت ہی اٹھ کھڑی ہو سی اصحاب دانش و بینش دی، تو میں بھی نانا جان دی امت دا ہی ایک فردہ پیا، لہذا سما افیدو حیثو یفید الناس وت واضح ہی کہ اس نظام دے متعلق جیڑا لاہ عمل محبوب دی امت اختیار کر سی، جڑے نانا جان دی امت ویسی میں حسین بھی امت دے نال ویسا۔ اور اس وقت تو پہلے تھا محض خون ریزی تو سوا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلنا، سوائے قتل عام دے کوئی نتیجہ ہی نکلنا۔ اگر اج اساں کھڑے ہونے ہیں تو اساں بھی اس دنیا تو چلے ویسوں، ساری حمایت کرنے والے بھی چلے ویسے نا، اور یہ باطل نظام تو اور زیادہ مضبوط ہو ویسی۔ لہٰذا میں حسین صرف بیعت نہیں کردہ، باقی تو میں کسے قسم دی نہ کوئی تواڈی مخالفت کردہ۔ مدینہ طیبہ دے بنو امیہ، بنو مروان اور انہاں دے جتنے خدام حشم اور بیہی خاہن وہ بیعت کر چکے ہیں۔ میں ایک بندے دے کول اگر گئے ون کے گئے اور میں حسین نے منع کیتا ہوئے تو فرمایا جس نے میں ایجیٹیشن چاہتا ہی نہیں، لیکن تساں اتھے ترائے دہاڑیاں دی ڈیڈ لائن مقرر کی تھی، اگر میں بیعت نہیں کردا تساں مدینہ طیبہ دی حرمت پامال کر دیو، میری بنی ہاشم باقی مسلمان محبین وہ تواڈے اور میرے درمیان آوے نا، تساں انہاں نوں بھی مارنا آئی۔ لہذا میں تا ایک بندے دی خون ریزی بھی نہیں چاہتا، کسے دی عزت تے حرف آوے، مال اس دا لٹیا ونجے، اس دی جان جڑی ہے وہ خطرے چ پوے۔ میں اپنے آپ نو دکھ چ مبتلا کیتا، اپنے گھرانے نو تکلیف مبتلا کیتا، اور من دخلہ کانا آمنا، امن لمن واسطے حدود حرم مکہ دی پناہ گزین ہویا۔ اتھے بھی جویں تانوں پتہ چلا تساں 20 جوان زہر آلود خنجر لے کے میرے اور میرے ساتھیاں تے مسلط کر دیتے، حالانکہ اساں مکہ مکرمہ اس واسطے گیا سے کہ جناب من داخلہ کانا آمنا، جڑا حدود حرم مکی داخل ہو ونجے مسلمان اور کسے قسم دی جنایت دے ذمے نہ ہوئے، کسے نے اس نے قتل نہ کیتا ہوئے، کسے قسم دے نقص امن دا وہ باعث نہ بن رہے ہوئے، تو قرآن فرماندا ہے اس نو میں اپنے گھر وچ امن دے چھوڑا ہے، اس نو کوئی نہیں اتھوں پکڑ سکدا نہ باہر کر سکدا ہے۔ تو میں اس سے واسطے کہ انتظار کرو، دیکھو، حالات دا تجزیہ کرو کہ اساں مکہ شریف پناہ گزین ہوئے سوں، اساں حکومت دے خلاف کوئی گل نہیں کرنی، لہذا اساں خیمیاں دے وچ وقت گزار کے چھوٹی موٹی تجارت اپنا کے اپنی گزر اوقات اور عبادت الہی اور امت دی تربیت اس وقت تک یزید دیاں نااہلیاں کھل کے سامنے وط امت دے اصحاب حل و عقد اٹھ سن۔ 2-3 سالاں جس لے امت ایک واضح نتیجے تے پہنچ کے یقیناً یزید دے خلاف سٹینڈ لے سی، تو وقت اساں بھی نال شامل ہوئے سوں، اور اس وقت تک نہ رکسوں جب تک امت دے نال مل کے اس باطل نظام دا خاتمہ اور حق نظام دا غلبہ نہ کر چھوڑ سوں۔ تو میں مکہ مکرمہ پناہ گزین دی حیثیت نال گیام، کوئی مکہ شریف میں فوجاں تو نہ مل بڑنیاں، اتھے بھی تیناں دے گورنر سعید بن العاص اموی کرشی کم کر رہا ہے، لیکن تساں میرے اتے اوباش چا مسلط کیتے، حقیقی میں خطرہ لاحق ہو گیا، اور اس وقت تک میری ہمدردی دے وچ حضرت عبداللہ بن عمر مدینہ طیبہ چو سپیشل میرے نال ملاقات کرنے واسطے، چونکہ میں تو رات نو چپ کے جائے نکلام، لک کے نکلام تاکہ حکومت مطلع نہ ہو بنے اور مکہ مکرمہ پہنچن دے راستے کو رکاوٹ نہ کھڑی کرے۔ تو میں تو اپنے امانڈ گوان نو ہی پتہ نہیں لگا دیتا، وہ جویں ہی بعد وچ عبداللہ بن عمر نو پتہ لگ گئے، وہ میرے کول آ گئے، میرے چھوٹے بھائی محمد بن علی الہاشمی آ گئے، عبداللہ بن عباس الہاشمی آ گئے، اور انہاں دے نال جس لے میں گفتگو اور انہوں نے حالات رہتا کہ پیارے حسین نو تا اس دارالامن دے وچ بھی یہ لوگ نہیں رو، انہاں دے اوباش بار بار انہاں نو پریشرائز کر دیں اور آدن جی کہ اگلا مہینہ شعبان ہے اور اس تو بعد رمضان، اور رمضان وچ ہر صاحب استطاعت مسلمان دی کوشش ہوندی ہے کہ مکہ مکرمہ دے وچ عمرہ کرے، کیونکہ نبی علیہ السلام دا فرمان ہے من اعتمر رمضان، جائے عمرے دے وچ جائے رمضان وچ عمرہ کیتا تو اس نو اللہ اتنا اجر عطا کرسی جویں اس میں اللہ دے رسول علیہ السلام دے نال مل کے بیت اللہ دا حج ادا کیتا ہوئے۔ اس وقت ہر مسلمان دی کوشش ہوندی ہے کہ اگر اللہ وسائل دے وے، پچھو گھر دے نظام ٹھیک چل سکتا ہوئے، واپسی تک راستے پر امن ہوئے، تو جناب اوت عمرہ رمضان وچ کرن دی
اور وہ اباش آدھے ہیں کہ انہا عمرے آلے لوگاں دے اجتماع اور بعد حج آلے اجتماع تو پہلے جناب تساں بیعت کر گنو ساڑے حکمران دی، ورنہ زہر آلود ساڑے کول خنجر ہیں، اساں ہلکی جئی خراش لیسوں جویں ہی تواڈے خون وچ پہلا ذرہ اس جناب پہنچی زہر دا اور تواڈے پھیپھڑے اور میدے یہ ایسی خشکی کہ تواڈا سارا نظام جام اور چند گھنٹیاں دی زہر دی وجہ تو تڑپ کے تساں مر ویسو، تو حقیقی طور تے اساں اتھے خطرے چ مبتلا ہو گئے۔ یجلسونا ہے سو نجلسو ویذهبونا ہے سو نذهبو، حرم جتھے اساں چل دیا سے او ساڑے اتے مسلط، جتھے بیٹھ دیا سے ساڑے اتے مسلط ہو کے، تو وہ اترائے ہستیاں بھی آ گئیاں انہاں جس لئے ساڑی اے پریشانی کہ انہاں حرم مکہ تو علاوہ کیڑا ایسا دارالامن ہے جتھے ون کے پناہ پکڑوں، تو وقت جڑی رائے قائم ہوئی وہی آئی کہ انی قد ذاہب الی ثغور المسلمین، کہ ٹکراؤ اساں نہیں چاہندے، جنگ و جدال نہیں چاہندے، اساں وقت طے کر لیا، اور حضرت محمد بن حنفیہ الہاشمی رضی اللہ عنہ دی رائے جڑی آئی اودو تے ٹک لگ گیا، اور حضرت امام حسین دے فرمان صحیح سند نال ہر کتاب چاہ رہے کہ آپ نے سب بزرگاں دی موجودگی اپنے چھوٹے بھائی حضرت محمد بن علی جنہاں نو محمد بن حنفیہ آخدے ہیں انہاں نو ارشاد فرمایا یا اخی انکا قد اشفقتا، میرے پیارے بھائی تساں بڑی شفقت دا مظاہرہ کیتا، وانصحتا عمر چ میرے کو بہت چھوٹے ہو لیکن میری خیر خواہی تساں کیتی، اتنی تکلیف کیتی، لمبا سفر کر کے آ گئے اور ایسی رائے پیش کی تھی جد وچ امت دی بھی خیر ہے، حکومت نو بھی موقع ملتا ہے اور راستہ ملتا ہے، اور سانو بھی اس دی تکالیف بہت ہیں، لیکن اساں کسی بھی ایک شخص دی بھی خون ریزی مال آبرو دے ضائع ہومن دا باعث نہیں بن سکتے، تو یا اخیو ان رأیک انشاءاللہ موفق، انشاءاللہ تعالی تواڈی رائے ہی موفق ہے، اللہ اس سے دوتے عمل دی توفیق، اور آپ دیکھ مال و دولت دی کمی نہیں ہے، آپ جتنا سفر مدینہ طیبہ چوتا لک کے سفر ہے غیر معروف راستے ہیں تو مکہ مکرمہ تک کوئی درمیانی واقعہ میرے علم وچ نہیں، میں 20 کتاباں انہاں گزشتہ 30 سالہ پڑھیاں کسے کتاب ایسی، لیکن مکہ مکرمہ پہنچ کے اگے تو اگر کسے آپ دے کارکن نو ایک چادر دی بھی ضرورت ہوئی ہے امام علی مقام نے اس دے بھی پیسے فراہم فرمائے، ہاں جی تمام کربلا تک اور کربلا دے وچ تک آپ دے کول مال و اسباب بہت زیادہ ہی پیا، آپ دے کارکناں کول مال و اسباب بہت زیادہ ہی، الغرض امام علی مقام نے فوراً ایک رازدار بندہ مقرر فرمایا کہ تو 60 کلومیٹر دا سفر کر مغرب دی طرف، اور اتھے ون کے معتمد بندے تلاش کر کے کشتیاں دا انتظام کر، اور فلاں رات اساں موقع مل دیں اتھو اساں روانہ ہو سوں، اور اساں جناب اپنی اونٹڑیاں وغیرہ ہر چیز دا انتظام کر لے، اساں جناب سمندر دے کنارے تھے، معاملہ بالکل آپریشنل حالت وچ ہوئے، کشتیاں دوتے بیٹھ سوں اپنے بچیاں گھر والیاں سمیت سمندر پار کر سوں ایک رات، اور اگے افریقہ صحرا، اور اس نو پار کر کے انی قد ذاہب الی ثغور المسلمین، جب تک یزید حکمران ہے اور اس نظام دے کوئی تبدیلی دی مضبوط اجتماعی آواز نہیں اٹھتی، اس وقت تک میں حسین اپنے بچیاں دے نال اسلامی سرحد تو مغرب دی طرف پار جا رہے ہیں، ہاں جی، اور چاہے اساں غاراں دے وچ اپنا وقت گزاروں، چاہے اساں جنگلاں دے وچ، ہاں جی تو اس دی انہاں نوں کوئی فکر نہیں، اساں اپنا گزارا کر لے سوں، اللہ ساری مدد فرمائے سی، رزق دے اسباب بھی اساں بنا گن سوں، اور جب تک امت ایک واضح موقف اختیار پوری قوت اور مضبوطی دے نال اختیار نہ کرے، پوری ایک طاقت سارے کول موجود نہ ہوئے، اس وقت تک ذاہب الی ثغور المسلمین میں انتظار کرساں اور اسلامی سرحد تو پار اپنا وقت گزار سوں، جس لئے اڈے تبدیلی واسطے فضا ہموار ہو سی، تو میں بھی امت شامل ہو کے افیدو حیثو یفید الناس جڑے نانا جان دی امت میں حسین بھی نال، تو یہ تمام کتاباں اس چیز دوتے متفق ہیں، سارے راوی اس گل دوتے متفق ہیں کہ حضرت امام علی مقام اور حضرت اقبال بھی یہ فرما دیں کہ آپ دا جتنا یہ سفر ہے یہ امن دی تلاش واسطے، آپ تا حکومت دوتے بھی احسان عظیم کر رہے ہیں، یزید اور یزیدی انتظامی مشینری نو آپ کھلا اور مکمل موقع اور وقت عطا فرما رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں
یزید اس چیز دی اہلیت نہیں رکھتا، اس دیاں کوتاہیاں، اس دیاں کمزوریاں اور اس دی جڑی انتظامی سارے دے سارے نوجوان ہیں جنہاں دے بارے نبی علیہ السلام فرما چکے ہیں کہ انہا ہلاکت امتی علی ایدی غلمت من قریش صفحا، کہ میری امت دی ہلاکت اور تباہی و بربادی دا آغاز اس وقت ہو سی جس وقت قریش دے بے وقوف نا اہل اور نو عمر چھوکرے وہ اقتدار دے وچ آوے سن۔ عبید اللہ ابن زیاد دی عمر دیکھ رہو، اس دے وزیرہ مشیران دی، خود یزید 29 سال دے، عالم شباب اور نوجوانی دے وچے نا تجربہ کار اور الصفحاء بے وقوف قسم دے، صرف اپنی رائے نو اہمیت دیون والے، حقائق تو نظرہ چراون والے، جس نے اے دی ٹیم یہ ناکام ہوئے 2-2.5 سالہ چنہ دیاں کارگزاریاں اور انہاں دے معاملات سامنے آسن، ہو ہی نہیں سکتا کہ امت مسلمہ برداشت کرے، لہٰذا میں اس وقت تک انتظار کر رہا۔ آپ پہلے اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے، امی جان دا مزار اقدس، بھائی جان دا مزار اقدس، نانا جان دا روضہ انور، ہر چیز تو جدائی اختیار کی تھی، کیوں خون ریزی نہ ہوئے، اپنی جان نہیں محبوب دی امت نقص امن پیدا نہ ہوئے۔ تو آپ تو ہر ایک جڑا ہے انسان تے مہربانی فرما رہے ہیں، اور ہن بھی آپ ٹکراؤ دے وچ نہیں آ رہے، جس سے جو نوی اوباش مسلط کی تن چند دنہ تو آپ دا حرم شریف ہے چی رمنا 2 بھر کر چھوڑا ہے، ہاں جی، اور اتنا ذہنی دباؤ چا آپ نو مبتلا کی تے کہ آپ حقیقتاً پریشان، تو اس وقت بھی تا آپ مدینہ طیبہ خط لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ دی شہادت تو بعد مدینہ والے اٹھ کے یزید دے نال ٹکرا ویندن تو آپ خود اپنی زندگی کی عادت کرے نا، جس نو حکم کرے نا وہ کیوں نہ آپ دی حمایت واسطے آویا، لیکن نہیں، آپ نے تو ایک بندے نو بھی نہیں فرمایا۔ مدینہ چو رات نو نکلن تو سارے بھائیاں نو بھی نال نہیں آوان دیتا، زبردستی جڑے بھائی چل سکتے ہیں وہ چلن، تو وہ صحابہ کرام دے بچے کتوں نال چلنے نا، جس لئے آپ تا چپ کے نال چلن، ظاہر ہی نہیں ہومن دے رہے، اور آپ دا مقصد ہی جنگ نہیں۔ اس وقت مفکر اسلام، مصور پاکستان، حکیم الامت، دانائے راز، علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال واضح طور تے آپ خود اپنے قلم دے نال یہ چیز کلیات وچ لکھ رہے ہیں کہ ارادہ آن حضرت جنگ بودے اگر با این چنی ساز و سامان کر دے سفر، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ دا اگر جنگ کرنے دا پروگرام ہو گیا تو اس طرح دے ساز و سامان دے نال آپ کدے بھی گھروں سفر جاری نہ فرماوے نا۔ کیا وہ 6 ماہ دے شیرخار بچے وہ 6 مہینے دیتا ون کے ہوئے جناب میدان کربلا دے شہادت دے وقت، اور وہ ہے 10 محرم الحرام، چلو یہ 10 دن محرم دے منہا کرو، پچھلا مہینہ ذی الحجہ دا 1، اس تو پچھلا ذی قعدہ دا 2، اس تو پچھلا شوال دا 3، اس تو پچھلا رمضان دا 4، اس تو پچھلا شعبان دا 5، یعنی علی اصغر رضی اللہ عنہ جس نے مدینہ طیبہ تو رات نو آپ بڑے مخفی طریقے نال چلن، تو اس لئے تو کوئی 15-20 دہاڑے یا 1 مہینے دے سن سیدنا علی اصغر رضی اللہ عنہ، تاں ڈا محرم نو تقریباً 6 مہینے دے بن رہے ہیں۔ تو کیا گود دے وچ 9 مولود بچیاں نو جنگ واسطے چاہ کے ٹریندا ہوندا ہے؟ ہاں جی، حضرت علامہ فرماندے ہیں مسلمانوں ذرا غور تک کرو، حضرت امام علی مقام کوئی انتشار نہیں چاہتے، کوئی افتراق نہیں چاہتے، ارادہ حضرت جنگ بودے اگر آپ دا ارادہ جنگ دا ہویا با این چنی ساز و سامان نہ کر دے سفر، اس طرح دے ساز و سامان اور پیاری بچیاں اور بچیاں دے نال آپ سفر نہ کریں نا، آپ تا ہر ایک دوتے ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ میری تا 3 گھر والیاں میرے نال ہیں، میری پیاری بیٹی سکینہ کانت صغیرتن، وہ میرا دودھ پیون والا 9 مولود بچہ میرے نال ہے، میں ٹکراؤ نہیں چاہتا، میں جنگ نہیں چاہتا۔ اگر مدینہ تو نکلن تے مجبور کیتا ہے تو حکومت یزیدی نے اگر ہن مکہ مکرمہ چھوڑن تے مجبور کیتا ہے، ٹکراؤ آپ وقت بھی نہیں کر رہے، آپ وقت بھی مسلمانوں امن ہی امن عطا فرما رہے ہیں، حکومت نو موقع عطا کر رہے ہیں، ہر راستہ ہر آپشن آپ کھول دے چلے جا رہے ہیں، رکاوٹاں ختم، لیکن اپنے آپ نو آزمائش اپنے آپ نو امتحانات ہر اوکھے تو اوکھا معاملہ سینے نہ لاون واسطے تیار ہیں، لیکن حکومت واسطے بھی راستہ کھلا رکھو ہے، امت دے بھی جان مال خون دا تحفظ فرمایا ہوا ہے۔ اور یہ اج بھی ساڑے تحریکاں تنظیماں جیڑے بھی دین نو غالب کرنا چاہتے ہیں، دینی قدرہ نو اس گئے گزرے دور اچ غالب، تو انہوں ایسی ہی قیادت چاہی دیئے کہ خود جتنا جبر اچ آونین
لیکن اپنے کارکنان امت مسلمہ مسلمانہ قوم ملک وطن اودے واسطے ہر آپشن بھی کھلا رکھیں راستے بھی کھلے رکھیں بند گلی دے وچ نہ آپ ونجن نہ امت نو لے کے ونجن نہ ہی جڑا ہے اس وقت رولنگ پارٹی نو وہ بند گلی دے کیونکہ بند گلی دے وچ سوائے تباہی اور ہلاکت دے کچھ نہیں ہوندا اور جانا ویندیاں راندیاں مال قربان ہوندے راندیں بچے قربان ہوندے راندیں لیکن سب تو بڑا نقصان ہوندا ہے کہ وہ تنظیم تحریک ختم ہو ویندی ہے اور وہ جذبہ اور وہ سارے دا سارا معاملہ اتھے اختتام پذیر ہو ویندا ہے۔ تو میرے دوستو امام عالی مقام تا مدبر اعظم امام عالی مقام دا جو علم آئی امام عالی مقام دا جو دانائی اور تدبر آئی علم بہت زیادہ ہوئے تو اے سب پوندا ہے جڑا دوجیاں نو بھی ڈنگدا ہے اپنے آپ نو بھی اپنی زہر وچ خود بندے نمار چھوڑدا ہے ٹھیک ہے۔ علم را بر تن زنی مارے بود علم را بر من زنی یارے بود علم نو تن تے مرے سو اور دنیا دے پاسے لے کے ویسو اے مار فارسی مارا دن سب نو اے سب بن ویسی اور علم را بر من زنی یارے بود اگر علم نو اپنے روح اور دل دوتے رکھسو اے یاری یار دوستی دوست بن ویسی غمخار بن ویسی ہے علم تو وقت جہندے کل علم کثیر ہوئے اس دنال خیر کثیر نہیں قرآن بار بار علم دا درس بھی کل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون علم والیاں دا بڑا مقام ہے لیکن خیر کثیر محض مطالعہ محض علم دی کثرت نالج اور معلومات دے انبار لا چھوڑنے اے خیر کثیر نہیں قرآن فرماتا ہے من یوت الحکمتا فقد اوتیا خیرن کثیرا خیر کثیر اس نو اللہ دی طرف دیتی گئی جس نو حکمت وافر مقدار عطا فرمائی گئی تے اج جیسا حکمت دیتا نہ تو ہی واقف کوئی نہیں ہاں جی تو بھائی حکیم دانا صاحب دانش و بینش ہاں جی امام علی مقام تا انہا تمام کمالات دے وچ اور تدبیر امور وچ او ہستیاں کہ حافظ ابن کثیر فرمائدن جڑن دا امیر المومنین سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تن دی شہادت ہوئی 5 ربیع الاول شریف سن 50 ہجری 5 ربیع الاول شریف سن 50 ہجری تو لے کے 10 محرم سن 61 ہجری تک یہ جڑا درمیانے تقریباً 10 سال ان پہ لا یساوی ہے احد ولا یسامی ہے پوری روح زمین تے کوئی ہک بھی انسان ایسا نہیں جڑا انہا عظمت امام حسین دی برابری کر سکیا فرمایا مساوات اور برابری کرنا تا کجا رہا بڑی اگاں دی گل اور مقام ہے لا یسامی ہے احد فضل و کمال علم و حکمت تدبیر انتظامی اور تدبیر ملکی نہ سارے کمالات اور ہنر دویج لا یسامی احد برابری کرنا تا اگاں دی گل ہے کوئی آپ دے مرتبے دے قریب بھی نہ ہو سکتا تو اس مدبر اعظم اس غمخار امت اعظم اس مفکر اعظم وہ آپ نو اپنے بچیاں نو وہ مشکلات اچ پارن لیکن امت ریاست ہر چیز واسطے راستے کھلے رکھے ہوئے نا آپ نے بند گلی دے وچ نہ خود جا رہے نہ حکومت نو مبتلا کر رہے نہ امت نو مبتلا کر رہے الغرض یہ پکا پروگرام میں بنا لیا لیکن میں اگلی رات سفر کرنا آئی کہ تساں اہل عراق دے 10 سردار خود اور 150 تو زیادہ گھرانے دے خطوط لے کے میرے کو پہنچ گئے مکہ شریف دیچ اور میرے اتے حجت شرعی قائم کر چھوڑی میں نو ہن کتاب و سنت دا حکم ہو گیا شریعت دا حکم ہو گیا ہن 2 راستے ہیں میری طرف یا میں اسلامی سرحد تو پار چلا ونیا اور انتظار کرا تو یا وت اہل کوفہ دی گل مننا لیکن ان شریعت فرمائیں دی ہے کہ اگر اہل کوفہ واقعی مخلص ہیں اور اتنی بڑی جماعت اگر حضرت امام حسین نو تحفظ بھی فراہم کر رہی ہے اور آپ نو قائد بھی چن رہی ہے اور آپ دے زیر قیادت پوری کوشش کر کے زیادہ تو زیادہ بچاؤ والا راستہ اختیار کر کے اگر باطل نو مغلوب اور حق نو غالب کرنا چاہن دیئے تو اگر ایسی صالحین دی جڑے کہ معاشرے دے وچ مثبت انقلاب لے آمنا چاہن دیں خیر نو شرط غلبہ دیوامنا چاہن دیں اگر وہ میدان چاہمن اور کسے اہل ہستی دا انتخاب کریں اور آکھن جناب انہا حالات چونکہ راستہ بنامنا ہے اور مستقبل دی پیش بینی کیویں کرنی ہے اور آمن والے چیلنجز دا مقابلہ کنج کرنا ہے اس دا اللہ نے توانو علم عطا کیتا ہے
آؤ بسم اللہ ساری قیادت کرو تاکہ اسا شر نو آہستہ آہستہ پوری تدبیر اور حکمت عمری نال تواڈے زیر قیادت تواڈے زیر رہنمائی اسا جناب حق نو غالب کروں باطل نو مغلوب اور راستے بناؤں حق دے غلبے دے آؤ ساری قیادت کرو. تو اسلام فرمائندہ ہے کتاباں دے وچ یہ چیز ہے آقا کریم علیہ السلام دے فرمانے چ چیز ہے اس اہل آدمی نو فوراً قیادت قبول کرنی چاہیے اور فوری طور تے اپنا پروگرام عملی طور تے دے دینا چاہیے. اگر صالحین دی او جماعت اس نو قیادت واسطے پکارے اور اہلیت رکھن دے باوجود اگر انہاں دی قیادت دے منصب نو رد کر چھوڑے اور انہاں دی قیادت نہ کرے لن یقبل اللہ لہو صرفا ولا عدلا اللہ پاک نہ دی کوئی فرض عبادت قبول فرمیسی نہ کوئی نفلی عبادت قبول فرمیسی. کیونکہ اسلام تا بار بار فرمائندہ ہے قرآن پاک تا بار بار حکم ہے. اللہ پاک فرمائندہ ہے وَلْتَقْ اللہ پاک فرمائندہ ہے اے میرے نبی علیہ السلام دی امت تواڈے اُتے جویں نماز فرض ہے روزہ فرض ہے حج زکات جہاد قربانی فرض ہے بالکل ہر دور دے وچ ہر علاقے دے مسلماناں دے ایک ایسی جماعت دا ہونا نماز روزے دی طرح تواڈے اُتے فرض ہے جیڑی جماعت یدعونا الی الخیر اپنی دکان ہی چلاوے ٹریکٹر بھی چلاوے سرکاری غیر سرکاری ادارے چند گھنٹے جو ٹائم ویچا ہویا ہے معاہدہ خاص کیتا ہویا ہے پوری ایمانداری نال ڈیوٹی دے کے یہ جڑے باقی 16 گھنٹے اپنے آرام دے چند گھنٹے کٹ کے وقت اس دے کول 8 گھنٹے بچے پہن نا جی وہ وقت انہیں ٹی وی دیکھا نہیں تے موبائل فون چلاوا نہیں تے اڈے آڈے دی ایکٹیویٹیز اور سرگرمیاں ٹائم ضائع کرن دی بجائے اور اپنی صلاحیتہ ختم کرن دی بجائے یدعونا الی الخیر وہ ایسی جماعت فرض ہے ہر علاقے ہی تواڈے وچ موجود ہوئے جڑی علاقے دے وچ خیر دی دعوت دیندی رہے. ہاں جی یامرون بالمعروف ہے وہ جماعت اپنے بچیاں کول ونجے ڈاڈیاں نانیاں کول ونجے یہ جو تساں گوڑے ننگے کر کے تے نمازاں دے ٹائم ہی تاش بیٹھے کھیڑ دیو ڈاڈا جی ساڈے تے احسان کرو آؤ ساڈے نال مسجد چلو نماز پڑھو. کوئی اپنی بیوی دا حق نہیں ادا کر رہا دو چار اس نے تنہائی چ بلا کے بڑے پیار نال بھائی حقوق العباد دا معاملہ ہے اللہ کو ڈر قیامت والے دن اللہ اپنے حق معاف کر دے سی پر بندے دا حق نہیں معاف ہونا جب تک وہ بندہ نہ معاف مہربانی کر اپنے گھر یہ جڑا یامرون بالمعروف وہ خیر دی دعوت رہے اچھائی دا ہمیشہ امر اور حکم کرے اور ینہونا عن المنکر برائی تو منع کرے. تو حضرت امام علی مقام آپ تا توجہ فرمائیں دے انتے پورا قرآن تا آپ دے سینے نو روشنی عطا کر رہے ہوتا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ اجے 6 سال 5 مہینے آدھیان جس لئے یکم یا 2 ربیع الاول شریف سن 11 ہجری بمطابق 5 یا 7 جون سوموار دی دوپہر سن 632 عیسوی مدینہ طیبہ محبوب علیہ السلام دا وصال اقدس ہوئے. امام علی مقام دی عمر مبارک آپ دی 6 سال 5 مہینے آئے جو 7 سال کیا 6.5 سال بھی پوری نائی. آپ نو چند احادیث نانا جان دی بھی یاد ہیں. آپ اصاغر چھوٹی عمر دے صحابہ اکرام وچ بھی شامل ہیں اہل بیت اطہار عمر دے نال نال اور وقت آپ حضور مولا مرتضیٰ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری حضرت ابو سعید خدری حضرت ابن عباس اپنے چچا جان حضرت امیر المومنین عمر کو اتنا حضرت امام علی مقام نے فیض حاصل کیتا ہے 24 گھنٹیاں دے اگر ایک مجلس حضرت امام حسین نال قائم نہ ہویا تو حضرت امیر المومنین عمر دی طبیعت دتے مرجھاؤ آ ونیا پج مردگی اور جویں نماز حضرت امام حسین بچیاں دی صافی نظر آوینا حضرت عمر اٹھائیں اور آپ فرماوینا یا بنیا لو جعلتا تاتینا و تغشانا آج سانو محروم کیتا نے اے کاش کہ آج بھی تا انہیں مہربانی کرو آج میں پہلے مہربانی فرمائیں دیا نے. تو آپ دی تربیت دوچ نہ کریم ہستیاں دا کردار اپنے ابا جان اپنا گھرانہ اقدس سیدنا ابن عباس اور بالخصوص حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وہ انہاں ہستیاں دے نال ایسا ربط اور تعلق رکھ دیاں تو انہاں کول نانا جان دی احادیث سیرت طیبہ ایک ایک سنت مبارکہ اٹھن بیٹھن سارا علم آپ دے سینے اقدس میں جمع. تو الغرض امام علی مقام و سارے علم شریعت دے ذخیرے دوتے طریقت معرفت حقیقت دے حقائق دوتے نگاہ اقدس پا کے اس معاملے دوچ آ گئے. ہن باہر ونیوں
یا کوفہ والیاں دی طرف توجہ کروں تو وہ شریعت مبارکہ ہے کہ اگر کوفہ والیاں دی گل نو اہمیت ہی نہیں دیتی ونی دی تو ساڑی تا نہ کوئی فرض عبادت قبول نہ کوئی نفل عبادت قبول. وقت بھی میں احتیاط کی تھی اپنے بزرگاں دے مشورے تے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل الہاشمی رضی اللہ بھیجا تساں عراقی جس لئے این ٹائم آیا میدان وچ کھڑے ہو مندا ہاں جی تو تساں وقت سارے دے سارے سرنڈر کر گئے سروائے حضرت عروہ بن ہانی ہاں جی انہاں دے اور فلاں فلاں 3-4 شخصیات تو علاوہ تساں سارے دے سارے ہتھیار سٹ گئے پریشر برداشت ہی نہ کر سکے. حضرت مسلم دی جو ایک ڈاڑے 14 ہزاراں تساں جمانہ بیعت کی تھی اہل عراق اہل کوفہ نے تساں روپے پیسے سونے دے دینار تے چاندی دے درہم دے سکیاں دے ڈھیر لا چھوڑے کمرے دے وچ جس حویلی چ میرے بھائی حضرت مسلم نو تساں ٹھہرایا حضرت اوسجہ دے گھر دے وچ اودے وچ تساں تلواراں تیراں نیزے بھالے اور جناب کلہاڑیاں اور ڈھالاں انہاں دے تساں انبار لا چھوڑے اور میرے بھائی مسلم نے جس سے ہر طرفوں فوجہ نے گھراؤ کر لیا سرکاری فوجہ نے اور وہ بار بار انہاں تو انہوں ایک لفظ شعار سمجھایا کہ اگر کوئی اوکھا وقت آیا تو میں بلند آواز نال ہر جگہ دوتے پکار ساں ہر گھر دے دروازے یا سارات الحسین یا سارات الحسین اور تسا فوراً مسلح کے میدان چامنا ہو سے لیکن تواڈے وچوں تا ہزاراں میری بیعت کی تھی تے نکلے صرف 500 تے پیشی دی نماز تک تا رہے میرے نال ثابت قدم تو جس نے میں پیشی دی جماعت کرائی تکبیراں تسا پڑھیاں اللہ اکبر پچھو آکھا تو جس نے میں سلام پھیر کے دعا کر کے فارغ ہو کے تواڈے ہل ڈٹھا تو 500 دے وچوں بھی ایک بندہ بھی میرے پیارے مسلم دے نال کوئی نہیں کھلوتا ہویا. وقت حضرت مسلم پناہ لیندن تے کوئی دروازہ نہیں کھولیندا گھر دا حتیٰ کہ انہوں نے آپ نے لڑائی کی تھی ایک تیر حضرت مسلم دے کن نیچے آگے لگا جد بھائی صاحب گر گئے اٹھا کے عبید اللہ دے کو لے کے گئے وہ ظالم آپ ہوش آ گئے تو آپ رو رہے ہیں. عبید اللہ ابن زیاد نے آکھا جس لئے ایو جائے قدم اٹھی من تو بات روئندہ نہیں ہوندہ. آپ نے فرمایا مال نفسی ابکی اے ظالموں میں اپنے واسطے نہیں روندہ اے میرا رومنا حضرت حسین واسطے کہ میں تا خط بھیج چھوڑائی کہ ای انت السمارو پھل پک گئے پیغام آئی کہ حضور آونیو میرا حسین میرا خط ملن تو بعد چل چکا ہو سی اور تسا میرا اے حال کی تھی کروتے ہو. ایک بندے ذمہ داری لئی جی میں توڑا پیغام اور واقعی اس وقت پیغام پہنچایا تو فرمایا میں تا جی مکہ مکرمہ چوبت حضرت مسلم دا خط ملن تو بعد کہ اہل کوفہ حمایت چن شریعت دا حکم ہے میں اس جماعت دی قیادت کراں اور پریشر گروپ بناواں اگر یزید لڑے تو سا جنگ کروں اور اگر وہ مذاکرات تے آوے تو ساری پہلی شرط ہوئے کہ یزید مستعفی ہوئے ہر علاقے دے اصحاب اللہ وقت بیٹھن باہمی مشورے دے ذریعے جیندہ انتخاب ہوئے میں حسین اس سے دی بیعت کرساں. میرے نانا جان دا نظام دوبارہ لے کے آؤ کیونکہ اسلام اور مسلمانہ دا تحفظ اس سے شورائی نظام دے وچے. لیکن جناب میں تا تیسری منزل تے پہنچا تو میں نو حضرت مسلم اپنے بھائی دی شہادت دی خبر موصول ہو گئی. غم دا آسمان ساڑھو تے ٹوٹ گیا زمین ساڑھے پیراں چو نکل گئی اساں اٹھائیں قیام چکیتا 3 دن اساں مجلس تعزیت میرے بھائی مسلم دے جڑے سگے بھائیان حضرت عقیل دیاں اولاداں میرے پتریر وہ اتنے غم وچ آ گئے اور تکلیف وچ آ گئے کہ وہ آکھن الانتقام الانتقام نرجع یا امام الا بالانتقام اور لا حیاتا بعد اخینا مسلمن اپنے بھائی مسلم تو بغیر اساں زندہ نہیں رہ سکتے ہر حال جیسا بدلہ لے سو اور اگاں ہی ویسو. تو میں انہوں نے تسلی دے رہا انہوں نے ٹھنڈا کر رہا انہوں نے اس تکلیف اور کوفت چو باہر لے آمن دی. میں 3 دن تک سفر موقوف کر دیتا. میرے دل دے وچ آئی کہ 3 دن انہاں دے جذبات کچھ نہ کچھ پرسکون ہوئے سن. اللہ انہوں نے صبر اور ہمت اور حوصلے دی نعمت نال میری دعاواں نال برکتاں نال مالا مال فرمے سی. اور 3 دنوں تو بعد جس نے طبیعتاں کچھ ٹھہراؤ تے آوے سن تو میں اپنے بھائیاں دے نال اس موضوع تے گل کرساں. لیکن اجے ساڑا تا تعزیت دی مجلس قائم کیتے ہوئے اور غم و اندوہ دے وچ ڈبے ہوئے حضرت مسلم دی شہادت دے باعث اساں دوسرے دن دے مرحلے وچ آسے
کہ میرے جڑے میل میل دے فاصلے تے دو دو چار چار جوان میں مقرر کیتے ہیں ایک طرفوں دوڑ کے آئے کہ جناب صحرا دی طرفوں تو کوئی سائے انسانی ابھردے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں۔ میں ایک دستہ روانہ کیتا، انہاں دے ایک بندے نے آ کے دوڑ کے خبر دیتی جناب کم از کم بھی 1000 فوج دا دستہ آ رہے ہیں۔ چنانچہ ایسا سب مسلح ہو گئے، استقبال کیتا، لیکن انہاں لوگاں سانال اچھا رویہ اختیار کیتا، فاصلے دوتے کھڑے ہو کے اپنا نمائندہ پہلے بھیجا، اپنا تعارف کروایا اور دسایا کہ اساں تا دیلم دی طرف ونجن والے حر بن یزید الریاحی ہیں، 1000 اتھے کافر زیادن، مسلمان تھوڑیاں، گورنر مسلمان آئی، بغاوت پھیلیے، مسلمانن قتل کیتا نے اور اساں اتھو دا نظام ٹھیک، لیکن اس منزل تے آئے ہیں تو سانو یزید دا حکم مل ہے کہ دیلم والی مہم منسوخ اور عبید اللہ ابن زیاد دی سربراہی تو انہوں دے رہے ہیں اور او دے حکم دا انتظار کرو۔ اور اگلے دن عبید اللہ دا کوفہ چو سانو قاصد ملا کہ حضرت حسین فلان جگہ تے رک چکن، ون کے فوراً حفاظتی تحویل چ لے کے آؤ اور انہوں کوفہ دی طرف چلاؤ۔ تو اساں جناب حضرت حرد تے اعتماد کیتا، انہاں آکھا اساں تواڈا موقف سمجھ گئے ہیں، خط سارے اساں پڑھ لین، تواڈا موقف ٹھیک ہے، کوفہ والیاں جو بھی معاملہ ہے تساں اپنی مرضی نال نہیں آ رہے، اساں تواڈے تے درمیان حکومت پل اور رابطے دا کردار، اساں انہاں دے تحت ہو گئے، ہر منزل طے کردے کردے بالآخر معاملہ و نوبت با این جا رسید کہ اج 10 محرم ہے اور تساں ساڑے سامنے بیعت تو سوا کوئی راستہ نہیں رکھ دے، بیعت تاسا کرنی نہیں، لیکن کل گزشتہ 9 محرم جمعرات دا اسا تواڈے گے مزید راستہ رکھا ہے جہدے وچ بچاؤ ہے تواڈا۔ ہاں جی ساڈا تو جو وقت مقرر ہے اساں اللہ دی بارگاہ وچ پہنچ مرنا ہے اور اگے سارے واسطے اعزاز ہی اعزاز ہے، اکرام ہی اکرام ہے۔ کیوں؟ الحیات بعد الظالمین، وہ زندگی دے لمحات جڑے ظالمہ دے نال بسر ہومن وہ سوائے حسرت و یاس اور نا امیدی دے کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ میں حسین اپنی موت نو اور شہادت نو اور اس دنیا چو چلے ونجن نو ظالمہ دے نال زندگی گزارن تے فوقیت اور ترجیح دیون والا انسان ہاں۔ تو میں کل تواڈے سامنے 3 رستے رکھے نہیں، یا تا میں جویں آیا میں نو اپنے مأمن اور مرکز مدینہ تے واپس ونجن دیو، اپنے عیون اور چیک رکھو، اسا کوئی ایجیٹیشن نہیں قائم کر دے، ہن تک ساڈا ایک قدم گواہی دے رہے کہ اسا ٹکراؤ نہیں چاہتے، نہ تواڈے راستے کو رکاوٹ کھڑی کر دے، اسا تا امت دے اٹھی مندا انتظار کر رہے ہیں، امت اٹھ کھڑی ہو سی نہ تسا روک سکسو نہ کوئی ہور روک سکسی۔ اور اگر مدینہ طیبہ میرا ورنہ تو انہوں قبول نہیں تو میں دوبارہ سرحد اسلامی تو پار ونجن دیو، اور اگر یہ چیز بھی تو انہوں قبول نہیں تو بات اس طرح کرو، میرے خیمیاں دی حفاظت کرو، میں گارنٹی دیو کہ میرے بعد تسا میرے بچیاں دی، خواتین عظمت دی، میرے کارکنان دا بال بھی کنو منڈے سو، اس دی بھی گارنٹی دیو، تو بات میں اکیلے نو نال لو، فوج دا دستہ نال بھیجو، اپنے سردار نال بھیجو اور میں فوراً دمشق پہنچاؤ اور یزید دے نال میری 1 to 1 روبرو ملاقات کرواؤ، میں اس نو قائل کراں یا او میں نو قائل کرے۔ تو میرے دوستو بات رات نو یزیدیہ نے مشورہ کر کے انہاں کہا بھئی 3 سال ہو گئے حضرت حسین دی کسے دلیل دا سارے کل جواب کوئی نہیں، اسا تا جو بھی ہے بائی فورس ہی معاملہ چلا رہے ہیں، طاقت دے بل بوتے چلا رہے ہیں، انہاں دی دلیل دا تا کوئی جواب سارے کل ہے ہی نہیں۔ تو کیا یزید ساڑھے نالو زیادہ پڑھا لکھا ہے؟ یزید ساڑھے نالو زیادہ معاملات مملکت، سیاست، انتظام انہاں چیزاں نو زیادہ سمجھتا ہے؟ وہ امام علی مقام دے ہم پلہ ہے؟ وہ اساں یکم محرم تو لے کے ہن تک مذاکرات کر رہے ہیں اور سانو آخر دوتے ایائی کہ بھئی بیعت کرو، اساں دکیا نوسی سوچ مسلط کر رہے ہیں، حسین ہر گل دلیل نال کر رہے ہیں، تو جس لئے ساڑھے کل قائل حسین نہیں ہوندر سانو لا جواب کر دے، تو کیا یزید زیادہ بڑا ساڑھے نال ماہر ہے؟ امام علی مقام نے تو تھوڑی جائی گفتگو کرنی اور یزید چاروں شانے چتو مرنا ہے، وہ تو غصے چاہوے سی کیونکہ وہ دے کل طاقت اور پاور ہے، وہ تو حسین دا انجام تا جو بھی کر سی، سب تو پہلے میں شمر نو، تین عبید اللہ بن زیاد نو، تین عمر بن سعد نو، تین خولی بن انس نو، تو انو زبا کرنا ہے اس کہ تسا حسین دا معاملہ میں تو آڑے اتھے سپرد کی تائی اتھے کیوں نہیں ختم کر چھوڑا، میں نو تسا جناب ذلیل کرن اور میں نہیں چاہتی کھان واسطے
وہ وقت اس دے وچ اپنی توہین سمجھ سی، اور ایو جائے کمینہ خصلت انسان جس لئے پاور اچ بیٹھے ہوئے نا، اور انہاں نو کسی چیز اچ اپنی توہین یا کمزوری دا احساس ہوئے تو وقت وہ پوری دی پوری طاقت لڑا دیں دن، انصاف نو تو مکمل کنڈ کر چھوڑ دیں وقت ہاں جی۔ تو لہذا یزید کو لوں حسین نو اتنا خطرہ نہیں، اگر حسین نو انہاں نال ملاقات کروینے جتنا سانو اپنے بارے خطرہ ہے۔ لہذا ان کرو آکھو جی کہ حضرت حسین تو ان لے چل دیں یزید تک، لیکن پہلے ساری شرط ہے کہ انزل علی حکم عبید اللہ ابن زیاد، اپنے مستقبل دا تمام اختیار اور ہر ایک بندے دے بارے فیصلہ وہ عبید اللہ ابن زیاد دے سپرد کر چھوڑ، ہر کتاب یہ چیز دے۔ تو جس لئے وہ سانو اختیار دے دے سی تو وقت یزید دن کول پہنچ سوں، اگر یزید گفتگو دے وچ کمزوری دکھائی اور پریشان ہونے لگا تو اساں اس نو آکسو دے کانے پریشان نہ ہو، حسین سارا اختیار سانو دے چکن، اساں تواڈے حق کی اور حسین دے خلاف فیصلہ صادر کر رہے ہیں۔ اور حسین جیسا بندہ ایک واری فیصلہ دا اختیار دے وے چا وہ تو سب کو قربان کرے سی چا، لیکن فیصلے دی حدود نو نہ توڑے سی، کیونکہ وہ صادق اور بار ہستی ان پہ۔ چنانچہ ایک گل لے کے شام دے وقت 9 محرم نو واپس آئے، امام علی مقام نے بڑی توجہ دے نال انہاں سارے دی گل سنی، اور اس تو بعد فرمایا مینو ایک گل دا جواب دیو، اوا مثلی ینزلو علی حکم حاضر دنیے، کیا عبید اللہ ابن زیاد جیسے دنی یہ پورے دورانیہ دے وچ واحد سخت لفظ ہے جڑا امام علی مقام دی زبان اقدس سے جاری ہو رہے ہیں۔ گالی گلوچ انہاں کریم ہستیاں دا طریقہ نہیں، آج ساڑیاں تا تقریراں گالی نال بھرپور ہوندیاں، اور ساڑی عوام دا مزاج بھی ایسا ہے جڑا ٹوکا چاہ کے آ کے تقریر کرے، اساں تو اس نو 80 ہزار فیس بھی پیش کرنے، مرغی بھی بنا کے ساری نعمتہ بنا کے رکھ دیں، کوئی آیت دی تفسیر نہیں، کوئی حدیث دی تشریح نہیں، کوئی ساڑی اصلاح، دوجیاں وہ لتاڑی ویندا ہے جہنمی فلاں فلاں، گالی گلوچ ٹوکے چلائی ویندا ہے، وہ ساڑا سب تو پسندیدہ مبلغ ہے پیا، جیڑا جتنی وڈی گاہل کڑ سی وہ اتنا وڈا ساڑا ہیرو بن ویسی۔ آپ سارا تجزیہ کرو، امام علی مقام جیسی کریم ہستی دی زبان تے یہ لفظ دنی تو وڈا سخت لفظ نہیں آیا میرے دوستو۔ آپ نے فرمایا تساں سوچ کس طریقے لیا، اب مثلی حاضر، کیا میں ابن رسول اللہ جیسی شخصیت، میں حسین ابن علی اس قسم دے کمینہ فطرت اور کمینہ خسرت انسان نو اپنا حکم مقرر کر سی، الموت احب الیہ منہ، ایسے دنی اور غلط خسرت انسان دے اپنے آپ دا حاکم بنامن اور حکم منن دی بجائے موت میرے نزدیک زیادہ محبوب اور پیاری ہے۔ سری انکار کر چھوڑا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی، جانا وہ بچامن جنہاں نو اپنے مشن دے برحق ہومن دا یقین نہ ہوئے، متذبذر ہوئے، ڈبل مائنڈڈ ہوئے، سانو جس لئے حق ہی حق سورج دی طرح چمکتا ہو یا نظر آ رہے، تے اساں کیا اپنی جان بچاون واسطے ان ایو جے کمینہ خسرت انسان نو اپنا حکم، اور پورے میں اپنی عزتاں، اپنی بیویاں، نبی علیہ السلام دی بہواں بیٹیاں اور اپنے کارکنان دی ازواج اور بچے بچیاں جو نال ہیں اور کارکنان اور جتنے خانوادہ نبوت دی 23 ہستیاں میرے نال ہیں، میں انہاں دے اختیارات اس دے تفویض کرا کہ یزید جس لئے میرے کو شکست کھاوے تو فوراں اس نو آسرا دیون واسطے اپنا فیصلہ نافذ کر چھوڑیں کہ حسین نو شہید چکڑو، باقی انو 20 سال قید رکھو اور اس تو بعد زندہ ہوئے تا پیچھا پہنچا چھوڑائے تے معاملے نو حل۔ فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہ سی، موت سانو زیادہ محبوب ہے اور سانے واسطے اللہ دی طرف توف ہے۔ چنانچہ جس سے انہوں آکھا جی وقت کل تک دا معاملہ ہے، 10 ہو گئی، اور جویں ہی محسوس ہویا جناب کہ یزیدیاں دا قلب لشکر جڑا ہے او ترتیب پا رہے، انہاں دا دایاں بازو میمنہ لشکر، انہاں دا بایاں بازو میسرہ لشکر، وہ بھی سالار مقرر ہو گئے، جھنڈے بلند ہو گئے، جنگ فوری طور تے حضرت سیدنا غازی عباس علمبردار شہید کرب و بلا
رضی اللہ تو دی عمر مبارکہ 26 تو لے کے 27 سال دے درمیان. ہاں جی کیونکہ جس لے 21 رمضان سن 40 ہجری حضور مولا کائنات دی شہادت ہوئی ہے. ہر شیعہ ساڑی طبقات ابن سعد وچ لکھا ہوئے ایسے مستند ماخذ دے وچ وکانا صغیرن حضور مولا کائنات دے اکھاں دی ٹھنڈک حضرت ام البنین دے وچوں آپ دا پیارا بیٹا حضرت غازی عباس رضی اللہ عنہ صغر سنی دے وچ 6-7 سال دی عمر تے سن 40 ہجری تو ہن 61 ہجری 21واں سال ہے. وہ 26 سال تو لے کے 27 سال دی عمر مبارک وچ صاحب اولاد فضل بن عباس جنہ دی وجہ تو کنیت ہے ابو الفضل عباس بن علی بن ابی طالب. فضل بن عباس بن علی عبداللہ عبید اللہ ایک ہی ہستی آپ دے فرزند. حمزہ بن عباس تا 3 صاحبزادگان 2 نورانی پیاری بچیاں. کوئی 18 سال دی عمر مبارک چاپ دی شادی ہو گئی. ہون آپ 26 یا 27 سال دن 5 اولاداں واقع کربلا موجود ہیں. سیدنا غازی عباس علمبردار شہید کربلا رضی اللہ عنہ دی اور آپ دے پیارے فرزند حضرت عبداللہ عبید اللہ بن عباس بن علی دے وچوں ساڑے حضور پیر سیال لاجپال ان پہ. واہ واہ سبحان اللہ. ہاں جی نعرہ سیدنا غازی تکبیر، عباس دی اور نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، پیر سیال پیر سیال، لجپال لجپال. پیر سیال جزاکم اللہ ماشاءاللہ روح تازہ کر چھوڑیے. اسا حضور پیر سیال دے درویش طالب علم ہے. آپ دی سب نگاہ کرم ہے ساڑے اساتذہ دا فیض ہے. الغرض حضور سیدنا غازی عباس علمبردار شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ نو 2 محرم شریف تو چونکہ آپ نے اپنا کلی مختار اختیار عطا کر کے اپنا نائب مقرر کر چھوڑائی. وہ زنان خانے دے خیمے مردان خانے ایک جانور ایک چیز دا تحفظ فرما رہے ہیں. جوانہ دیاں ڈیوٹیاں انہاں تقسیم رات دن کر کے کیتا ہویا. 7 محرم نو جس لئے انہاں شکیاں نے اور اشکیاں نے اور دنیا دے سخت ترین پتھر دن لوگاں نے ہاں جی جس نے پانی بند کیتا ہے تو وہ دن تک گزر گیا. اگے پانی دا ذخیرہ خیمے چو ختم ہر طرفوں بچیاں دیے جانا لباں دوتے آوان لگ گئیاں. تو وہ حضرت سیدنا غازی عباس جڑے 20 جوانہ دا دستہ بنا کے کچھ یزیدی جڑے 500 متعین کر دیتے گئے 7 محرم تو جناب درائے فرات دے کنارے تھے انہوں نے ون کے مشغول کر دیاں بیچارے تیر کھان دیاں زخمی ہو دیاں. حضرت غازی عباس دا حکم ہے توڑے ہتھوں کوئی قتل نہیں ہونا چاہیے. جیڑا توڑے تے بہت زیادہ حملہ کرے اس پکڑو اپنے فوجی طریقے نال زمین تے پٹکو نہ دی ہڈی ترٹن دیو نہ وڈا زخم ہو دیو تے قتل تا سوچنا ہی نہیں انہوں دے بارے چ. ہاں جی آپ بت مزاحمت کر دیاں آپ انہوں مشغول کر دیاں اور 5-7 جوان بڑے جری اور تیز ترین ہاں جی کوئی ریسپانس دیون والے وہ وقت کوشش کر دیاں کہ اپنا بچاؤ تحفظ کر دے کسے طریقے بھی درائے فرات تک پہنچن اور مشکیزیاں دے پانی بھر کے بخیریت و آفیت کیویں نہ کیویں مشکلات جو گزر دے اہل خیمہ تک پانی 2 مشکیزیں پہنچ سکتا ہے 4 پہنچ سکتا ہے پہنچاویں. اج جڑا ہے فضل یزیدی صاحب فضل چشتی صاحب اور اس دے جڑے منن والے میرے بچے ہیں پہ اللہ انہاں دے دلوں چ نور پیدا فرماوے. یہ جڑا آدھے نا اساں دکھا سکتے ہیں فلانی کتاب لکھا پہ پانی موجود آئی پانی وہ تواڈے ممدو اور تواڈے جناب پسندیدہ ہستی جناب یزید اور یزیدیاں دی مہربانی دا نتیجہ نائی وہ سیدنا غازی عباس اور آپ دے دستیاں دی قربانی دا نتیجہ آئی جڑا تھوڑا بہت پانی پہنچ رہا آئی تھا. تساں ظلم کرنے چ کوئی کمی نہیں چھوڑی. یہ وہ ہستی چکے آپ ڈو تو دے چکے ہیں اس جن ہی حضرت غازی عباس کی ذمہ داری ہے جویں ہی جناب ڈوئے لشکر ترتیب فوری طور تے امام علی مقام رضی اللہ تن دی ذات بابرکات نو اپنے حفاظتی حصار وچ لے لیا. انہاں دا اعلان آئی قلب لشکر ون کے سدھا ٹکراسی اس جماعت دے نال اور میمنہ اور میسرہ ارد گرد لڑدے ہوئے جناب پھیل کے انہاں نو اپنے گھراؤ دے وچ ہر طرف لے کے ادھے گھنٹے دے اندر جی میں چکی دے 2 پاٹاں دانا پس کے آٹے چ کنورٹ ہو ویندا ہے اسا انہاں دا فوری طور تے صفایا کر چھڑے سو.
لیکن جناب لشکر ہر طرف آ گیا اشکیا دا، لیکن او مزاحمت آئی کہ جدی یزیدی فوجاں کدے توقع ہی نہ کر سکدیاں کہ ایک پاسے زیادہ تو زیادہ 72 تو لے کے 118 اور 18,000 دا لشکر جڑا پوری جنگی ترتیب اور ریگولر آرمی دے افراد، لیکن نہیں، سورج ڈھل گیا اور مزاحمت جاری ہک کر دے امام علی مقام دے تمام عزیز جام شہادت نوش ہو گئے۔ تو امام علی مقام اکیلے اس وقت انہاں ذرا مہلت رہتی کہ جناب ہون شاید کوئی تحفظ کرنے، لہذا حضرت حسین جھک ویسن، لیکن نہیں، سر داد نہ داد در دست یزید، حقا کے بنا السلام، خوش آمدید، آپ ٹھیک ہو جی؟ لا الہ الا اللہ دی بنیاد دے محافظ حضرت امام علی مقام، اللہ پاک انہاں کریم ہستیاں دے درجات بلند رکھے، سانو انہاں دی تعلیمات تے عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ امام علی مقام دی زندگی دے وچ علم ہے، تدبر ہے، حوصلہ ہے، برداشت ہے، حکمت ہے، اور ہر قدم نتیجہ خیز بناون دی کوشش ہے۔ اساں بھی شعوری سطح تے اپنی زندگی اور اپنے دین، اپنے ملک، اپنی قوم واسطے ویسے ہی حکم، علم، تدبر، حوصلہ، برداشت نال چلسوں، اللہ پاک سانو ساڑے نتائج عطا فرماسی۔ اللہ پاک آپ سب منتظمین حاضرین نو جزائے خیر عطا فرماوے۔ آپ خیریت نالو جی؟